الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظم جلسہ سسٹر ریشما رفت، عزیز طالبات، والنٹیئرز، ذمہ داران جلسہ اور عزیز سامعات کرام، میں آپ تمام کا اس ویمنس کانفرنس میں تہ دل سے اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں، برکتیں نازل ہو. آج کی میری تقریر کا عنوان ہے عورت کا اسلامی کردار. تمام قسم کے تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام و ہستی اقدس پر جس کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت کا بندوبست فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درو. معزز ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں مرد اور عورت کو ایک خاص مقصد دے کر بھیجا. وہ مقصد یہ ہے کہ اس کائنات میں رب ذوالجلال کی وحدانیت کا اعلان ہو جائے. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اماں حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے سب سے پہلے مرد تھے، پھر ان سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور وہ اس دنیا کی سب سے پہلی عورت تھی. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے اس دنیا میں کثرت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے. اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، رشتے ناطے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہیں. معزز ماں بہنوں، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جتنی بھی کائنات ہے یہ ساری کی ساری انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے. انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بہت ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، جس بات کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں اس طرح کرتے ہیں، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے جو کچھ زمین میں ہے. معزز ماں بہنوں، زمین کے اندر بے شمار خزانے ہیں جو انسان کے لیے بنائے گئے ہیں. انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. بے شمار جانور جن میں کچھ انسان کی غذا ہے اور کچھ انسان کی سواری کے کام آتے ہیں، سب کچھ انسان کی خدمت کے لیے مسخر کر دیا گیا. بے شمار خوبصورت پرندے جو اپنی چہچہاتی زبان کے ساتھ طرح طرح کے نغموں کے ساتھ انسان کا دل بہلاتے ہیں اور اپنے خوبصورت پروں کے ساتھ بہترین نظاروں کا باعث بنتے ہیں. سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے جو کچھ زمین میں ہے. زمین سے آسمان تک، آسمان کے نیچے کئی تہوں میں بے شمار نعمتیں انسان کے لیے بنائی گئی ہے. انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے.
معزز ماں بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جنہیں ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، بعض کو تو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 18، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ معزز ماں بہنوں، کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، آسمان، زمین، چاند، ستارے، سورج، یہ سب کچھ اپنا کچھ نہ کچھ کردار رکھتی ہے، ان کے بنائے جانے کی کچھ نہ کچھ غرض و غایت ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے عورت جیسی اہم مخلوق جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اس کی زندگی کا کوئی کردار نہ ہو؟ معزز ماں اور بہنوں، عورت ایک ذمہ دار ہستی ہے اور اس کی تخلیق ایک خاص کردار کے تحت لائی گئی۔ وہ کردار آج ہم جان لیں تاکہ ہمارا ہر قدم صحیح منزل کی طرف اٹھتا رہے، ورنہ اگر زندگی بیت گئی، زندگی کے کردار کی طرف ہماری رہنمائی نہ ہو سکی تو آخرت میں بہت بڑی حسرت و یاس سے دوچار ہوں گے۔ معزز ماں بہنوں، آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، یہاں پر ہر خاتون اپنا کچھ نہ کچھ الگ الگ کردار رکھتی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم عورت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اسلامی کردار کیسا ہونا چاہیے، تاکہ ہم عمل کرنے میں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں، اس مقصود کو کامیاب ہونے میں ہم محنت کر سکے۔ معزز ماں بہنوں، اس عنوان کو آگے بڑھانے سے قبل میں مناسب سمجھتی ہوں مذہب اسلام کے علاوہ جتنے دیگر مذاہب ہیں اس میں عورت کو کیا سمجھا جاتا ہے، عورت کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورت کے کردار کو اہمیت دیتے ہوئے اس کے مقام و مرتبے کو بلند کیا۔ سب سے پہلے ہم مذہب عیسائیت کا جائزہ لیں گے۔ مذہب عیسائیت میں عورت کو پیدائشی مجرم سمجھا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں جاؤ، وہاں سے جیسے چاہے بافراغت کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اور ان دونوں نے پھل کھا لیے اور سزا کے طور پر جنت سے نکال دیے گئے۔ لیکن مذہب عیسائیت میں کہا جاتا ہے کہ وہ حوا ہی تھی جس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، اس لیے عورت پیدائشی مجرم ہے۔ معزز ماں بہنوں، ان دونوں نے، حضرت آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے غلطی کی اور اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے، پروردگار نے ان کو معاف فرما دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ان دونوں نے اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے، کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہنے لگے پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن مذہب عیسائیت میں کہا جاتا ہے کہ حوا علیہ السلام کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا رکھی ہے کہ مرد زندگی بھر محنت کرے۔ معزز ماں اور بہنوں، مذہب عیسائیت میں عورت کو پیدائشی مجرم سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے بہکانے پر آدم علیہ السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا۔ لیکن قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ ان دونوں نے اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے، رب کی طرف رجوع کیا، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں نے کہا پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ مذہب عیسائیت میں کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی غلطی کی سزا ان کی اولاد کے لیے یہ رکھی گئی ہے کہ مرد زندگی بھر محنت کرے، اور عورت کے لیے تکلیف رکھی گئی ہے کہ ماہواری اور زچگی کی تکلیف کو برداشت کرے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ حمل اور زچگی کی تکلیف کے ذریعے سے عورت کے مقام و مرتبے میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 14، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے انسانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ ماں نے تکلیف پہ تکلیف جھیل کر اس کو پیٹ میں رکھا اور تکلیف پہ تکلیف جھیل کر اس کو جنا۔ ہم نے حکم دیا ہے کہ والدین کا اور میرا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا۔ مذہب عیسائیت کے پاسٹرز عورت کو پیدائشی مجرم قرار دیتے ہیں اور عورت کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ کنواری رہ کر زندگی گزارے۔
اور مرد راہب بن کر رہنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اور مذہب عیسائیت میں عورت کو معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ معزز ماں و بہنوں، آپ بتائیے، جس معاشرے میں عورت کو پیدائشی مجرم سمجھا جائے، معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جائے، وہ معاشرہ عورت کو اور کیا مقام دے سکتا ہے؟ یہودیوں کے یہاں یہودی لوگ ایک عورت بن کے پیدا ہونے کو اپنے لیے بہت معیوب بات سمجھتے ہیں۔ بدھزم میں بدھسٹ کہتے ہیں اگر ایک پرفیکٹ مین بننا ہے تو عورت سے کنارہ کشی ضروری ہے۔ ایرانی سماج میں عورتوں کو پراپرٹی سمجھا جاتا ہے کہ مرد ان کا جس طرح چاہے استعمال کرے۔ معزز ماں بہنوں، آپ یہ بتائیے، جس معاشرے میں عورت کو پراپرٹی سمجھا جائے، مرد اس کا جس طرح چاہے استعمال حلال سمجھے، وہ معاشرہ عورت کو اور کیا مقام دے سکتا ہے؟ رومی سماج میں تو بیٹیوں کو بیچ دیا جاتا تھا، ضرورت پڑی تو بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اپنی عورتوں کو بھی بیچ دیتے تھے۔ رومی سماج میں بیٹیوں کو، عورتوں کو پرسن نہیں تھیں کہ ایسا سمجھا جاتا تھا۔ معزز ماں بہنوں، بھلا بتلائیے ایسا معاشرہ عورت کو اور کیا مقام دے سکتا ہے؟ فرانس میں عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر آدھی روح ہوتی ہے، اس لیے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ چین میں عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر شیطانی روح ہوتی ہے، اس لیے مردوں کو برائی کی طرف ابھارتی ہے۔ جاپان میں عورتوں کو ناپاک روح کہا جاتا ہے، اس لیے اسے عبادت گاہوں سے دور رکھا جاتا۔ معزز ماں اور بہنوں، یونانی تہذیب میں بیٹیوں کو ایک کم درجے کی مخلوق سمجھا جاتا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں سے بڑھ کر فتنہ فساد کی کوئی چیز نہیں۔ رومی تہذیب میں، یونانی تہذیب میں عورتوں کو بیچ دیا جاتا تھا۔ ایک مرد اپنی زندگی میں جس دوست کو چاہتا اپنی عورت کو نظر کر سکتا تھا۔ بیٹی کی پیدائش پر غم اور بیٹوں کی پیدائش پر خوشیاں منائے جاتے تھے۔ ہندو مت میں عورتوں کو میراث میں سے کوئی حصہ نہیں دیتے تھے۔ ہندو مت میں عورتوں کو مذہبی تعلیم سے محروم رکھا جاتا۔ ہر عورت کے لیے فرض تھا کہ وہ زندگی بھر اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اس کی موت کے بعد اس کی چتا کی آگ میں زندہ لیٹ کر ستی ہو جائے۔ معزز ماں بہنوں، رسم ستی خود اس بات کا ثبوت ہے، ہندو مت میں عورتوں کو کوئی مقام و مرتبہ حاصل نہ تھا، اس کو وراثت سے بھی محروم کر دیتے تھے، حق ملکیت اس کو حاصل نہ تھا، اسے مذہبی تعلیم سے محروم کر دیا جاتا۔ امریکہ اور یورپ آج بھی عورت کو تجارتی اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے استعمال کرتی ہے۔ امریکہ اور یورپ عورت کو ایڈورٹائزمنٹ کمپنیز کا ایک جز سمجھتی ہے۔ معزز ماں بہنوں، فرانس میں ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں اس بات پر غور کیا گیا کہ عورت انسان ہوتی ہے یا نہیں۔ کانفرنس کے اختتام پر یہ طے پایا کہ عورت انسان تو ہوتی ہے لیکن مرد کی خدمت کے لیے بنائی گئی۔ معزز ماں بہنوں، بھلا بتلائیے، جس معاشرے میں عورت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جائے، وہ معاشرہ عورت کو کیا مقام دے سکتا ہے؟ جس ماحول میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، جزیرے عرب میں تو بیٹیوں کو بیچ دیا جاتا تھا، ضرورت پڑی تو اپنی عورتوں کو بیچ دیتے تھے، عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی۔ ایک مرد اپنی زندگی میں جتنی عورتوں کو چاہتا نکاح میں رکھ لیتا اور جتنی مرتبہ چاہتا اپنی عورت کو طلاق دے دیتا۔ نکاح اور طلاق پر کوئی پابندی نہیں تھی، ایک مرد اپنی عورت کو جتنی مرتبہ چاہتا طلاق دے دیتا اور عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا۔ معزز ماں بہنوں، عرب میں یہ بات فرض تھی کہ جس عورت کا شوہر مر جائے، جس طرح وراثت کی چیزیں اولاد میں تقسیم ہوتی ہے، اسی طریقے سے بیوی بھی اولاد کے حصے میں آ جائے۔ جزیرے عرب میں جس عورت کا شوہر مر جاتا، اس کو 2 سال کے لیے مکہ مکرمہ کے باہر کال کوٹری میں قید کر دیا جاتا اور اسے نفقہ بھی نہیں دیا جاتا، اسے ضروریات زندگی بھی پوری نہیں دی جاتی۔ جب یہ 2 سال کی زندگی کاٹ کر وہ واپس آتی تو اس کے منہ کو سیاہ کر کے مکہ مکرمہ میں پھرایا جاتا، پھر اسے گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی۔ معزز ماں بہنوں، اب شوہر مارا اپنی خزا سے، بھلا اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ جزیرے عرب میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی عورتوں سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا۔ معزز ماں اور بہنوں، جب بھی جزیرہ عرب میں بیٹیوں کی پیدائش کی خوشخبری سناتی تو مرد لوگ اپنے چہروں کو مایوسی کے ساتھ نظریں جھکا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کے یہاں اولاد کی بیٹی ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی تو مرد حضرات اپنے چہروں کو شرمندگی کے ساتھ نیچے کر لیتے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگ جاتے۔ معزز ماں بہنوں، دنیا کے ہر مذہب کی تاریخ گواہ ہے کہ عورت کو دنیا میں کوئی مقام وہ مرتبہ حاصل نہ تھا، اس کے وجود کو ذلت، شرم، گناہ کا وجود خیال کیا جاتا تھا۔
بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے معیوب سمجھا جاتا تھا، عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی۔ ایسے ماحول میں جبکہ چاروں طرف عورت کو مظلوم کیا جا رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری عورت کے حق میں فرشتہ رحمت ثابت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مقام و مرتبے کو بلند کرتے ہوئے اعلان فرما دیا، اے لوگو، جس عورت کی تم بے عزتی کرتے ہو، جس عورت کو تم صرف ایک ادنا چیز سمجھتے ہو، جس عورت کو تم صرف اپنی ضروریات کا سامان سمجھتے ہو، اے لوگو تمہیں پتا نہیں وہ عورت ایک ماں بھی ہے، وہی عورت ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ فرمایا، بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے عیب سمجھنے والوں، بیٹی پیدائش پر اپنے چہروں کو جھکا لینے والوں، یاد رکھو یہ وہی بیٹی ہے۔ اگر تم اس کی خدمت کر دو گے، اگر تم اس کو تعلیم و تربیت پر توجہ دے گے، اس کا نکاح کرا دو گے تو تم پر جنت واجب ہو گئی۔ اے لوگوں، بیوہ لوگوں سے ان کا حق چھیننے والوں، سن لو، محسن انسانیت نے اعلان کر دیا، بیوہ عورت کی خبر گیری کرنے والا، بیوہ عورت کی مدد کرنے والا، بیوہ عورت کا نکاح کرانے والا مجاہد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے۔ یقیناً یہ مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے، ایسا مقام کسی مذہب میں، کسی کلچر میں نہیں ملا۔ معزز ماں بہنوں، اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کے مقام و مرتبے کو بلند کیا۔ دیگر معاشروں کے بنسبت اسلامی معاشرے میں عورت کو زیادہ تحفظ دیا گیا۔ عام طور پر عورتوں میں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، حالانکہ بات اس کے برخلاف ہے۔ اسلام نے عورت کو کیا پوزیشن دیا، اندازہ لگائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک متاع ہے اور اس کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا میں عورت اور خوشبو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اسلام کی نظر میں عورت کا بلند ترین مقام معلوم ہوتا ہے۔ معزز ماں بہنوں، اسلامی معاشرے میں عورت کو وہ اعلیٰ مقام دیا گیا جو کسی مذہب میں، کسی کلچر میں نہیں دیا گیا۔ کیا ہم خواتین اس بات کو نہیں جانتے، اسلام نے عورت کو حق مہر دے رکھا ہے، حق نان نفقہ دے رکھا ہے، حق خلا دے رکھا ہے، حق وراثت دے رکھا ہے، حق اظہار رائے دے رکھا ہے، حق نے حسن سلوک دے رکھا ہے۔ معزز ماں بہنوں، یقیناً اسلام نے عورت کے ایسے حقوق متعین کر دیے جو ان کی باعزت اور مطمئن زندگی کی ضمانت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر عورتوں کو فراموش نہیں کیا۔ فرمایا، اے مردوں، عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس بمنزلہ قیدی کے ہیں۔ ان کے ساتھ سختی صرف اس صورت میں کی جا سکتی ہے جبکہ ان کی طرف سے کھلی ہوئی بے حیائی ظاہر ہو جائے۔ جب ان کی طرف سے کھلی ہوئی بے حیائی ظاہر ہو جائے تو ان کے بستروں سے الگ ہو جاؤ، اور انہیں تم مار بھی سکتے ہو لیکن سخت مار نہ ماننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب میں سب سے بہترین لوگ وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور فرمایا، تم سب مردوں میں سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ سلوک میں بہتر ہو۔ گویا اسلام مرد کی خوش اخلاقی اور عمدگی کے سرٹیفکیٹ بیوی کے حوالے کرتا ہے۔ اگر یہ بیوی کہتے کہ میرا شوہر اخلاق والا ہے تو اس سے بڑھ کر دنیا میں خوش اخلاق والا آدمی نہیں کہلایا جائے گا۔ والدین اپنے بیٹے کی تعریف کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کے والدین ہیں۔ آدمی کی تعریف اس کے دوست کر سکتے ہیں، رشتہ دار کر سکتے ہیں، لیکن عورت اس بات کی گواہی دے دے کہ میرا شوہر خوش اخلاق والا ہے تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مرد سمجھا نہیں جائے گا۔ معزز ماں بہنوں، اس لیے کہ جب آدمی اپنے گھر کو آتا ہے تو غصے کا اظہار بار بار بیوی کے سامنے کرتا رہتا ہے۔ ایک آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مسکرا سکتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ مسکرا سکتا ہے، دوست احباب کے ساتھ مسکرا سکتا ہے، لیکن غصے کا اظہار بار بار بیوی کے سامنے کرتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی آدمی اپنی عورت کے ساتھ سلوک میں بہتر ہو تو اس سے عمدہ اخلاق والا آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب مردوں میں سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے عورتوں کے ساتھ سلوک میں بہتر ہو۔ گویا اسلام مرد کی خوش اخلاقی اور عمدگی کی سرٹیفکیٹ بیوی کے حوالے کرتا ہے۔ اگر بیوی کہہ دے کہ میرا شوہر اخلاق والا ہے تو اس سے بہتر اخلاق والا کوئی مرد نہیں سمجھا جائے گا۔ معزز ماں بہنوں، یہ عورت کو اسلام نے یہ مقام دیا ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے عورت کو سلام بھیجایا ہے۔ معزز ماں بہنوں، غور فرمائیے، حضرت عائشہ تنہا کہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ تنہا سے کہا، اے عائشہ تنہا، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ تنہا نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ معزز ماں بہنوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آئے اور فرمایا،
یہ حضرت عائشہ تنہا دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ معزز ماں بہنوں، آسمان دنیا کا سب سے مقدس فرشتہ ایک عورت کو سلام کرتا ہے تو ایسی عورت کے مقام و مرتبے کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ اس عورت کو تو مقام اسلام میں یہ ہے کہ خود اللہ رب العالمین نے عورت کو سلام بھیجایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ تنہا آپ کے پاس تشریف لا رہی ہے، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، جب وہ آپ کے پاس آئے تو کہنا کہ ان کے رب نے ان کو سلام بھیجایا ہے، میری طرف سے بھی سلام کہنا، اور انہیں جنت میں ایسے موتی کے محل کی خوشخبری سنانا جس میں نہ شور ہوگا، نہ غل ہوگا، نہ ہی تھکان ہوگی۔ یہ حدیث بتا رہی ہے حضرت خدیجہ تنہا وہ قابل احترام عورت ہے جسے اللہ رب العالمین نے سلام بھیجایا ہے۔ ایسی عورت کے مقام و مرتبے کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ معزز ماں بہنوں، میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس دنیا میں چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے 4 کردار ہوتے ہیں۔ مرد کبھی والد ہوتا ہے، کبھی بیٹا ہوتا ہے، کبھی بھائی ہوتا ہے اور کبھی شوہر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی بیوی ہوتی ہے، کبھی بیٹی ہوتی ہے اور کبھی بہن ہوتی ہے۔ عورت اگر ماں کے کردار میں ہو تو اسلام اس کے ساتھ حسن سلوک کی ہم کو ترغیب دیتا ہے۔ معزز ماں بہنوں، اسلام میں ماں کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حق کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں پر ماں کے حقوق کا بھی تذکرہ فرمایا۔ بار بار والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیتے ہیں۔ اسلام عورت کے کردار میں ہو، اسلام ماں کے کردار میں ہو تو ہم کو اس کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کے سامنے جھڑکنے، اف تک کہنے سے ہم کو منع کرتا ہے۔ ماں کا مقام بہت بڑا ہے، ماں کی ہستی بہت زیادہ اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ احقاف آیت نمبر 15، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً۔ ہم نے انسانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ ماں نے تکلیف پہ تکلیف جھیل کر اس کو پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک دودھ پلایا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ جھڑانے کا زمانہ 2 سال کا ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں بہت ساری حدیث بھی آئی ہے، جیسا کہ مشہور حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ داروں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں کس کے ساتھ اچھا کروں؟ میں کس کے ساتھ اچھا رہوں؟ میں کس کے ساتھ نیکیاں کروں؟ میں کس کے ساتھ زیادہ وقت دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ سائل نے دوسری مرتبہ پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ داروں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ سائل نے تیسری مرتبہ پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ داروں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں کس کے ساتھ اچھا رہوں؟ میں کس کے ساتھ بہتر سلوک کروں؟ میں کس کے ساتھ زیادہ وقت رہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ سائل نے چوتھی مرتبہ پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ داروں کا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری والد۔ معزز ماں بہنوں، بچے کو جنم دینے پر عورت کا مقام اسلام میں 3 گنا زیادہ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، وہ شخص ذلیل ہو جائے، وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے۔ صحابہ کرام نے حیرت میں ہو کر پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتا دیجئے آپ کس کے بارے میں لعنت پیش کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بد نصیب شخص جس نے اپنے والدین کو ضعیفی کی حالت میں پایا اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کر کے ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ معزز ماں بہنوں، اسلام میں ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے، اگر ہمارے والدین ہوں تو ہم ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں۔ ان کے سامنے اف تک کہنے، ان کو جھڑکنے سے اسلام ہم کو منع کرتا ہے۔ اسلام میں ایک عورت کی دوسری حیثیت بیوی کی ہوتی ہے۔ اسلام میں ایک عورت کا دوسرا کردار بیوی کی حیثیت سے ہوتا ہے، اور یہ کردار نکاح کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے صرف 2 دلوں کا ملن نہیں بلکہ پورے خاندان کا ملن ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ جنت کی نعمتوں میں رہ رہے تھے، مگر پھر بھی ان کی طبیعت کے اندر ایک اضطراب اور بے چینی تھی۔ اس اضطراب اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، کیوں لیسکن الیہا، کہ آپ ان سے سکون پائے۔ گویا عورت اللہ رب العالمین کی طرف سے مرد کی زندگی میں سکون پیدا کرنے کا حسین تحفہ ہے۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عورت کے لیے ایسے چند اوصاف بیان فرما دیے جس پر ہر بیوی عمل کر کے جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو سکتی ہے۔ ان انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأۃ اذا صلت خمسہا، جب عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھے، وصامت شہرہا، رمضان مبارک کے روزے رکھے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وَحَسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے، قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ، اس عورت سے کہا جائے گا، مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِذَا شِئْتِ، جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہیے داخل ہو جائے۔ معزز ماں بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہترین بیوی وہ ہے جب شوہر کی اس کے اوپر نظر پڑے تو اس کو خوش کر دے، جب شوہر کسی کام کا حکم کرے تو اطاعت کر دے، شوہر کے مال میں اپنی عزت میں خیانت نہ کرے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے، کیا میں آپ لوگوں کو جنتی عورتوں کے اوصاف نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا، کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی، شوہر سے بہت زیادہ منانے والی، بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ جب شوہر کے حق میں اس کی طرف سے کچھ بھی نافرمانی ہوتی ہے تو فوراً معافی مانگ لیتی ہے، کہتی ہے، اے شریک حیات، ہم آپ کے پاس سے تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ آپ ہمیں معاف نہ کر دے۔ معزز ماں بہنوں، ایک بیوی کا اسلام میں یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کرے۔ میری ماں اور بہنوں، شوہر کی ناشکری کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر بھی نہیں ڈالیں گے جو اپنے شوہر کی ناشکری کرے۔ معزز ماں بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عورت اپنے رب کا حق تب تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا بھی حق ادا نہ کر دے۔ اسلام میں ایک بیوی کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اس کے پریشانی کے وقت دلاسا دے۔ حضرت ام المومنین خدیجہ طلحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا تھا۔ حضرت عائشہ طلحہ کہتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں کے ذریعے سے ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر آپ من جانب قدرت تنہائی پسند ہو گئے، کئی دن رات مسلسل ذکر و فکر میں، یاد الہی میں مصروف عبادت رہتے، اور توشہ ختم ہونے پر اپنی اہلیہ محترمہ خدیجہ طلحہ کے پاس تشریف لاتے۔ یہی سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ کے اوپر حق منکشف ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے، اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اقرا پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بخاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس بات پر فرشتے نے مجھے اس طرح جھنجھوڑا پکڑا، گویا میری جان نکل گئی۔ فرمایا، اقرا پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بخاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس بات پر فرشتے نے مجھے تیسرے مرتبہ اس طرح جھنجھوڑا، گویا میری جان نکل گئی۔ فرمایا، اقرا پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بخاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ چوتھی مرتبہ فرشتے نے مجھے اس طرح جھنجھوڑا پکڑا، گویا میری جان نکل گئی۔ فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ بس یہی آیتیں سن کر آپ جبرائیل علیہ السلام سے اپنے گھر کو اس کیفیت میں لوٹے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے خدیجہ طلحہ، مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر کنبل ڈال دو، مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دو، مجھے تو میری جان کا خوف ہو گیا ہے۔ معزز ماں بہنوں، خدیجہ طلحہ نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غم کی کیفیت دور ہوئی تو وجہ دریافت کی۔ خدیجہ طلحہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی واقعہ سنایا اور فرمایا، اے خدیجہ طلحہ، مجھے تو میری جان کا خوف ہو گیا ہے۔ معزز ماں بہنوں، اس موقع پر ایک بیوی کا، حضرت خدیجہ طلحہ کا، ام المومنین کا جو کردار ادا ہو رہا ہے اس میں میرے اور آپ کے لیے بہترین درس ہے۔ خدیجہ طلحہ ایسے موقع پر چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دے سکتی تھی، کیوں گئے تھے اتنے ویرانوں میں بیٹھ کر عبادت کرنے کی، آپ کو کیا ضرورت تھی؟ خدیجہ طلحہ چاہے تو ایسا کہہ سکتی تھی، لیکن خدیجہ طلحہ ایک نیک بیوی کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے شوہر کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل و رسوا نہ کرے گا، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔
لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ میزبانی کرتے ہیں۔ معزز ماں بہنوں، اس موقع پر خدیجہ طلحہ نے اپنے شوہر کو جو دلاسا دیا اس میں میرے اور آپ کے لیے بہترین درس ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ طلحہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس بات پر بہت زیادہ رشک آتا تھا۔ آپ کے ازواج مطہرات جب دیکھتے کہ خدیجہ طلحہ سے آپ کا بہت زیادہ لگاؤ ہے، آپ کے انتقال کے بعد بھی، تو ام المومنین ایک مرتبہ غیرت میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ طلحہ سے محبت کی وجہ دریافت کی، تو آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ طلحہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا میرے اوپر اس وقت ایمان لے کر آئی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ طلحہ نے مجھے سچا ثابت کیا۔ خدیجہ طلحہ نے مجھے مال میں شریک کیا جب لوگوں نے مجھے ماں سے محروم کر دیا، جب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو خدیجہ طلحہ میرا ساتھ دیا۔ خدیجہ طلحہ سے مجھے اولاد ہوئی، کسی بیوی سے مجھے اولاد نہیں ہوئی۔ معزز ماں بہنوں، ہر مسلمان عورت کا ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے کردار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اس بات کا دلاسا دلائے کہ وہ اس کے نزدیک بہت زیادہ اہم ہیں اور اپنے شوہر کی اسے ایسی ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت جب اس حالت میں انتقال ہوگی کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ ان احادیث کے پیش نظر معزز ماں بہنوں، ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے شوہر سے زیادہ محبت کریں، شوہر کی زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کریں، شوہر کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کریں، شوہر کی ہر بات میں ان کا حکم مانیں، اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی سمجھے۔ ایک عورت کا تیسرا کردار اسلام میں ایک بیٹی کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ معزز ماں بہنوں، اسلامی نظریہ ہمارا بیٹی کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ بیٹی ہمارے لیے رحمت، برکت، بخشش کا ذریعہ، مغفرت کا ذریعہ، جہنم سے ڈھال اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی عطا میں ہر حال میں خوش ہو، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ مسلمان ماں اور باپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنی بیٹی کی پیدائش پر ناراضگی کا اظہار کرے، اس کی کفالت کے بوجھ سے ڈر جائے، اس کے رزق سے ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نحن نرزقکم وایاکم، ہم تم کو اور ان کو روزی دیتے ہیں۔ معزز ماں بہنوں، مسلمان والدین کے اوپر یہ حرام ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی پیدائش پر ناراضگی کا اظہار کرے۔ یہ زمانے جاہلیت میں کیا جاتا تھا کہ بیٹی کی پیدائش پر ناراضگی کا اظہار کیا جاتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے تو ہمارا اسلامی نظریہ یہ ہونا چاہیے ہماری بیٹی ہمارے لیے بخشش، ہماری بیٹی ہمارے لیے مغفرت، ہماری بیٹی ہمارے لیے جہنم سے ڈھال جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 بیٹیاں عطا کرے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو ایسے والدین کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے سوا کچھ نہیں۔ مسلمان والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھے، خوشی کے الفاظ کے ساتھ بچی کا استقبال کرے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے، بیٹی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تحفہ سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 بیٹیاں عطا کرے یا 2 بیٹیاں عطا کرے یا 1 بیٹی عطا کرے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیتے ہیں، بیٹوں پر ان کو ترجیح نہیں دیتے تو یہ بیٹیاں جہنم سے والدین کے لیے ڈھال بن جائے گی۔ معزز ماں بہنوں، اس بیٹی کی اہمیت بتاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں حضرت فاطمہ طہرہ کو قریب کر لیا اور فرمایا اے میری پیاری بیٹی تو سارے جنت کی خواتین کے سردار ہوگی۔ معزز ماں اور بہنوں، اسلام میں ایک عورت کا چوتھا کردار بہن ہونے کا بھی ہے۔ بہن کا نہایت ہی قابل احترام اور بہت ہی مقدس رشتہ ہے۔ جہاں ایک عورت کئی بچوں کی کئی بچیوں کی ماں ہوتی ہے وہاں کئی افراد کی بہن بھی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں بہت پیاری حدیث میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 بہنیں عطا کرے یا 2 بہنیں عطا کرے یا 1 بہن عطا کرے اور وہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، ان کی کفالت کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور ان کا نکاح کرا دیتے ہیں تو ایسے بہن کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے سوا کچھ نہیں۔ معزز ماں بہنوں، اسلام نے ہم پر کیا کیا نعمتیں کی ہے، کیا کیا احسانات کی ہے، ایک مرتبہ ہم کو غور کرنا ہے، ایک بار ہم کو توجہ سے سننا ہے کہ اسلام نے ہمارے ساتھ کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ مختصر یہ میری بہنوں، بحیثیت ماں ایک عورت کو اولاد کے ہاں والد سے 3 گنا زیادہ خدمت کا حقدار ٹھہرایا۔
بحیثیت بیٹی عورت کو بیٹے کے برابر شفقت و محبت کا حقدار ٹھہرایا۔ بحیثیت بہن ایک بہن کو دوسرے بہن کے لیے جنت کے حصول کا ذریعہ ٹھہرایا۔ بحیثیت بیوی عورت کو اس کی نکاح میں اس کی رضامندی کو لازم قرار دیا۔ حق مہر کو عورت کا حق اور ادائیگی کو مرد پر فرض قرار دیا۔ عورت پر صرف بھلائی میں شوہر کی اطاعت کو لازم ٹھہرایا۔ مرد کو عورت پر نگہبان قرار دیا اور بیوی کی اطاعت کو، بیوی کی فرمانبرداری کو، بیوی کی شکر گزاری کو عظیم نیکی شمار کیا۔ معزز ماں بہنوں، ایک سے زائد بیوی رکھنے کی صورت عدل و انصاف کرنے کی شرط پر دی۔ دوسری شادی کرنے کی اجازت پہلی بیوی کے ساتھ ناانصافی نہ کرنے کی نصیحت پر کی۔ بصورت دیگر قیامت کے دن فالح زدہ اٹھانے کی وعید سنائی۔ شوہر کی محبت کو عورت کا حق ٹھہرایا۔ حیا کی حفاظت کرنے کی شرط پر تعلیم و ملازمت کرنے کی اجازت دی۔ عورت پر غلط الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگانے کی وعید سنائی اور آئندہ سے ان کی گواہی ناقابل قبول ٹھہرائی۔ عورت اگر بیٹی ہو تو اس کے رہائش کی ذمہ داری اس کے والد کو دی گئی، اور اسلام میں اگر کوئی عورت شادی شدہ ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے شوہر کو دی گئی۔ بے شک اسلام عورت کو وراثت کے نہایت ہی وسیع حقوق دیتا ہے۔ ایک عورت اپنے والد کے ترکے میں سے بھی حصہ پائے گی، اپنے شوہر کے ترکے میں سے بھی حصہ پائے گی اور اپنے لڑکوں کے ترکے میں سے بھی حصہ پائے گی۔ یقیناً یہ مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے۔ معزز ماں بہنوں، اسلام نے عورت کی بعض فطری کمزوریوں اور اس کی بعض مجبوریوں کے پیش نظر اسے کئی احکامات میں رخصت بھی دی ہے اور اسے اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی بھی چیز کا پابند نہیں بنایا۔ حالت حیض میں روزے اور نماز اس کے لیے معاف کر دیے گئے۔ حالت حیض میں جو نمازیں رہ گئی ہے اس کی قضا بھی نہیں ہے، صرف روزوں کی قضا کرنا لازم ہے۔ حالت حیض میں طواف وداع جو واجبات حج میں سے ہے معاف ہو جاتا ہے۔ حمل اور رضاعت کے دنوں میں روزے قضا کرنے کی رخصت دی گئی۔ اس پر نماز جمعہ بھی فرض نہیں۔ نماز بجماعت کے لیے مسجد میں حاضری لازم نہیں۔ نماز جنازے میں شرکت اس کے لیے ضروری نہیں۔ جہاد بھی فرض نہیں۔ معزز ماں بہنوں، رخصت اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے عورت کو ہرگز بھی فراموش نہیں کیا اور نہ ہی اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے کسی بھی بات کا مکلف بنایا ہے۔ بے شک اسلام عورت کو نہایت ہی وسیع حقوق دیا ہے۔ معزز ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں مرد اور عورت دونوں مساوی درجہ رکھتے ہیں۔ جو کام مردوں کو کرنے کا حکم دیا گیا وہی کام عورتوں کو بھی کرنے کا حکم دیا گیا۔ مثلا مرد کو ایک اللہ پر ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا تو عورتوں کو بھی ایک اللہ پر ایمان رکھنے کا حکم دیا۔ مردوں کو بھی اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر پر ایمان رکھنے کا حکم دیا تو وہیں عورتوں کو بھی اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر تقدیر رکھنے کا حکم دیا۔ جتنے بھی عبادتیں ہیں، عبادتوں پر عمل کا طریقہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایکول رکھا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی ادائیگی کا حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ایکول ہے۔ اس سے یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے عورت کو کبھی بھی کم نہیں سمجھا۔ معزز ماں بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں، جتنے عبادات دیے ہیں، عبادت پر عمل کا طریقہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ایکول ہے۔ جتنے بھی سزائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ایکول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دو، زنا کرنے والے مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگاؤ۔ قتل قصاص میں مرد کے بدلے مرد اور عورت کے بدلے عورت قتل کی جائے گی۔ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، نیکی کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرد اور عورت دونوں کے لیے ایکول ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مرد اللہ تعالیٰ کی راہ میں 10 دینار خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب، کوئی مرد 10 دینار خرچ کرتا ہے، کوئی عورت 10 دینار خرچ کرتی ہے تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایکول ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ مردوں کو اجر و ثواب میں زیادہ دے گا، نہ عورتوں کو عورت ہونے کی حیثیت سے کم کرے گا۔ اس بات کو ہم سورہ نحل آیت 88 سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبا ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو کوئی مرد اور عورت نیک کام کریں گے اور وہ صاحب ایمان ہوں گے تو ہم انہیں دنیا میں بہترین زندگی عطا کریں گے اور مرنے کے بعد ان کے لیے ہمارے نزدیک بہت بڑا ثواب ہوگا۔ معزز ماں اور بہنوں، اسلام نے مردوں اور عورتوں دونوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق بھی ایکول دیا ہے۔ اس سے یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے میری ماں بہنوں، اسلام نے عورت کے کردار کو اہمیت دیتے ہوئے اسے تعلیم میں بھی اجازت دی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو یہ آیت مرد اور عورت دونوں کے لیے ایکول ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا مردوں صرف تم ہی علم حاصل کرو، بلکہ یہ آیت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ایکول ہے۔ جتنا مردوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا اتنا ہی عورتوں کو دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جب یہ بات صحابیات نے سنی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا علم حاصل کیا جس کی وجہ سے کئی اسلامی اسکالرز وجود میں آئیں۔ حضرت عائشہ تنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا علم حاصل کیا ان کی وجہ سے 88 اسکالرز وجود میں آئے۔ حضرت عائشہ تنہا علم میں بہت زیادہ آگے خاتون تھی۔ حضرت عروہ صحابی کہتے ہیں میں نے تفسیر القرآن میں، علم الوراثت میں، حلال اور حرام کی تفسیر میں، ادب و شاعری میں حضرت عائشہ کے جیسا عالمہ ہسٹری میں نہیں دیکھا۔ جب بھی صحابہ کرام محترم کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ ریسپیکٹ سے، ادب سے حضرت عائشہ تنہا سے پوچھتے اما جان اس مسئلے کا حل بتائیے، تو وہ بتایا کرتی تھی۔ حضرت صفیہ تنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ خاتون تھی، بہت زیادہ فقہ میں ماہر تھی۔ حضرت ام سلمہ تنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا علم حاصل کیا ان کی وجہ سے 32 اسکالرز وجود میں آئے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ معزز ماں بہنوں، یہ باتوں سے یہ بات ہم کو معلوم ہوئی کہ علم حاصل کرنے کا حق مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ایکول ہے۔ عورت علم حاصل کر سکتی ہے اور پڑھا بھی سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو پیغمبر کیوں نہیں بنایا۔ معزز ماں بہنوں، جہاں ہم اس بات پر غور کریں، پیغمبروں نے دین کی ذمہ داری کو قبول کیا، دین کی سر بلندی کا کام شروع کیا، وہاں پر پیغمبروں کی عورتیں اپنی اپنی قربانیاں دی جس سے دنیا میں دین عام ہوا۔ نبی پروان چڑھا ہے ایک ماں کی گود سے، ایک عورت انبیاء نہیں بنی تو کیا ہوا، انبیاء کی مائیں تو بنی ہیں۔ نبی کو نبی کے مقام پر پہنچانے والی ایک عورت ہے، ولی کو ولی کے مقام پر پہنچانے والی ایک عورت ہے، دین کے داعی کو اس کے مقام تک پہنچانے والی ایک عورت ہے۔ معزز ماں بہنوں، مغرب کی سب سے بڑی غلط فہمی اسلام کے متعلق یہ ہے کہ جنت صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے۔ اس غلط فہمی کو ہم سورہ نحل آیت نمبر 127 سے اس طرح دور کر سکتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا۔ جو کوئی مرد نیک کام کریں گے، جو کوئی عورت نیک کام کریں گے اور وہ صاحب ایمان ہوں گے تو ہم ان دونوں کو جنت میں داخل کریں گے اور ان کے ساتھ کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائیں گا۔ معزز ماں اور بہنوں، بہت سارے ہمارے بہنوں کو یہ اعتراض ہے کہ اسلام نے عورت کو برقع پہنا کر اس کو قید کر دیا ہے۔ مسلمان عورتوں کو جاننا چاہیے کہ مسلمان عورت کے لیے پردہ اس کے لیے قید نہیں ہے، آزادی کے نام پر، فیشن کے نام پر رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک نعمت ہے۔ اس نعمت پر عورت کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ یہ دنیا عورت کو ترقی کے نام پر، آزادی کے نام پر عزت نہیں دی، عزت تو صرف اور صرف اسلام نے ہم کو دی ہے۔ پہلے یہ دنیا جس عورت کو اپنی تسکین کا ذریعہ سمجھتے تھے، وہی دنیا آج عورت کو بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے، بڑا سا بڑا بزنس، چھوٹا سا چھوٹا بزنس ایسا نہیں ہے جس کے اندر عورت استعمال نہ ہوتی ہو۔ ٹی وی اور انٹرنیٹ پر کوئی ایک ایسا ایڈ نہیں جس کے اندر عورت استعمال نہ ہوتی ہو۔ یہ دنیا ترقی کے نام پر معصوم بہنوں کے ذہنوں پر سائیکولوجیکل وار کر رہی ہے، ان کے ذہنوں کو تبدیل کر رہی ہے۔ یہ دنیا عورت کو ترقی کے نام پر، عزت کے نام پر اس کا محافظ پردہ چھین رہی ہے اور اسے میدانوں میں لا کر، گلیوں میں لا کر، نمائش میں لا کر کھڑا کر رہی ہے۔ یہ دنیا مطلب کے لیے عورت کا استعمال کر رہی ہے، بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کا استعمال کر رہی ہے۔ بزنس کے نام پر، ترقی کے نام پر، آزادی کے نام پر اس کا محافظ پردہ چھین رہی ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عورتوں کو یہ حکم دیے ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹکی رہے۔ جتنا عورت کو گھر کے اندر رہنے کا حکم دیا گیا تھا اتنا ہی اسے گھر کے باہر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ معزز ماں بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کا اصل گھر، اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے۔ جتنا عورت کو گھر کے اندر رہنے کا حکم دیا گیا تھا اتنا ہی اسے باہر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ
اس عورت پر اجنبی کی نظر نہ پڑ سکے، اور بہترین عورت وہ ہے اجنبی مرد اس کو نہ دیکھ سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پردے کا حکم تاکیدی طور پر کیا ہے۔ اب برقع ہمارے لیے چوائس نہیں ہے کہ جو عورت پردہ کرنا چاہتی ہے کرے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے۔ جو ہماری بہنیں پردہ نہیں کرتی ان کو جان لینا چاہیے کہ پردہ ہمارے لیے چوائس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا خاص طور پر ہمارے لیے حکم یہی ہے۔ شریعت ہماری فطرت کو اچھی طریقے سے جانتی ہے، ہماری فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ عورت پردہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تاکیدی حکم کرتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹکی رہے۔ عورت کا اصل زیور، عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر بتایا گیا ہے۔ معزز ماں بہنوں، گھر کے باہر بغیر ضرورت کے نہیں جانا چاہیے۔ اگر ضرورت پڑی تو اسلام اس کے ساتھ ایک کنڈیشن رکھتا ہے، وہ ہے برقع پہن کر جانا ہے۔ قرآن مجید میں برقعے کے لیے واضح ہمارے لیے حکم آیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں، صاحبزادیوں اور سارے مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر جلباب کو ڈال لیا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر پردے کی تاکید فرمائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عورت بے پردہ ہو کر گھر کے باہر نکلتی ہے تو شیطان کی صورت میں سامنے ہوتی ہے اور شیطان کی صورت میں گھر کو واپس ہوتی ہے۔ اسلام میں جہاں جہاں ہمارے کردار کو نکھارا گیا وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے 4 ایسے فطری کمزوریوں کو بتا دیا۔ اگر ہم یہ فطری کمزوریوں کا سہارا لے کر اس پر عمل کریں گی تو یقیناً یہ عمل، یقیناً یہ اخلاقی کمزوریاں ہمارے کردار کو بے اثر کر دے گی، ہمارے ایمان کو فاسد کر دے گی۔ معزز محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عورت میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، 4 اخلاقی عیب ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ اخلاقی عیب کا آج ہمارے اندر اپنا جائزہ لینا ہے، آج ہم کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، کہیں یہ 4 اخلاقی کمزوریاں ہمارے اندر پائی تو نہیں جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر حسد ہوتا ہے، دوسری چیز اس کے پاس غصہ ہوتا ہے، تیسری چیز اس کے پاس غیبت کرنے کی عادت ہوتی ہے، چوتھی چیز اس کے پاس ناشکرپن کی عادت ہوتی ہے۔ مردوں کی بنسبت عورتوں کے اندر یہ 4 اخلاقی کمزوریاں پائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آج وہ ہم کو دور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنا ہے، خلوص دل سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم یہ عادتیں ہمارے اندر سے نکالنا چاہ رہی ہے، آپ ہماری مدد فرمائیں تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ سب سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے ہم کو پرہیز کرنا ہے وہ ہے حسد۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی دوسرے شخص کے پاس عیش و عشرت کا سامان دے کر عورت یہ حسرت کرے کہ یہ نعمتیں اس کے پاس نہ رہے۔ یقیناً یہ قلبی مرض دین و دنیا کے لحاظ سے نقصان دہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہم کو روکتے ہیں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام سے روکے اس سے ہم کو رکنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد سے بچو۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جس کے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں۔ معزز ماں بہنوں، سب سے پہلی چیز ہم حسد سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ یہ چیز ہمارے ایمان کو فاسد کرنے والی ہے، ہمارے اسلامی کردار کو خراب کرنے والی ہے، ہمارے اعمال کو برباد کرنے والی ہے۔ دوسری چیز جس سے ہم کو پرہیز کرنا ہے وہ ہے غصہ۔ مردوں کے بنسبت عورتوں میں بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے، چھوٹوں پر غصہ، بڑوں پر غصہ، شوہر پر غصہ، بات پر تیور چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ معزز ماں بہنوں، یہ بات ہم کو جان لینا چاہیے کہ غصہ ایمان کو فاسد کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا پہلوان کون ہوتا ہے بتائیے؟ صحابہ نے کہا پہلوان وہ ہوتا ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پہلوان تو وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ معزز ماں بہنوں، دوسری چیز غصے سے ہم کو پرہیز کرنا ہے۔ تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عورت کے اندر غیبت کی کمزوری پائی جاتی ہے۔ غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی دوسرے شخص کا اس کی غیر موجودگی میں ایسا تذکرہ کرنا اگر وہ سنے تو ناگوار سمجھے۔ صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے بھی ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت وہ ہے کہ کسی تیسرے شخص کا دوسرے شخص کے سامنے ایسا تذکرہ کرنا اگر وہ سنے تو ناگوار سمجھے۔ صحابہ نے ہمارے دل میں اٹھنے والے سوال کا بھی سوال کر لیا، فرمایا اگر واقعی میں وہ عیب اس کے اندر پایا جاتا ہو جس کی غیبت کی جا رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب ہی تو وہ غیبت ہے۔ اگر ایسا تذکرہ پیٹھ پیچھے کیا جا رہا ہے جو عیب اس کے اندر نہ ہو تو یقیناً وہ بہتان ہے۔ غیبت اور بہتان اسلام میں کبیرہ گناہ ہیں۔
تیسری چیز میری بہنوں، غیبت سے ہم کو پرہیز کرنا ہے، کیونکہ غیبت کی عادت ہم عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ دو عورتیں کیا مل گئی، تیسرے کا ضرور ذکر کیا جاتا ہے، فلاں میں ایسا عیب ہے، فلاں عورت ایسی ہے انشاءاللہ ہم اسلامی عورت بننا ہے، اسلامی کردار میں یہ چیز ایڈ کرنا ہے کہ تیسری چیز ہم کو غیبت سے پرہیز کرنا ہے۔ چوتھی چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا وہ ہے ناشکری پن کی عادت۔ مردوں کی بنسبت عورتوں میں ناشکر پن کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسماء بنت یزید فرماتی ہے، میں کچھ ہم عمر عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سلام کیا فرمایا، تم اچھے سلوک کرنے والی شوہر کی ناشکری سے بچو۔ تم عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک اپنے والدین کے گھر میں ہوتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ شوہر عطا فرماتے ہیں، پھر اس کو بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر اپنے شوہر میں تھوڑی سی ناراضگی دیکھ لیتی ہے تو کہتی ہے میں نے آج تک آپ میں کوئی اچھائی دیکھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کی ناشکری کرنا حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات سے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت تم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو۔ صحابیات نے پوچھا کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت تم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی۔ صحابیات نے پھر وجہ پوچھی کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہو اور لوگوں پر بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو۔ معزز ماں بہنوں، ہمارا اسلامی نظریہ ہمارے گھر میں اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم اپنے شوہر کے زیادہ سے زیادہ شکر گزار ہو۔ شوہر کی طرف سے اگر کچھ ہم کو نیکی ملتی ہے تو ہم اس کو محسوس کرنا چاہیے، آپس میں جزاک اللہ خیرن کہنے کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ یقیناً اس سے آپس میں محبت ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ معزز ماں اور بہنوں، مسلمان عورت جھوٹ کی منافقت سے بچنے والی، جغل خوری سے بچ کر اپنی جنت کو بچانے والی، خطا رحمی سے بچ کر اپنے رب کی رحمت کی قدر کرنے والی، زنا جیسی بے شرمی سے بچنے والی، وعدوں کو پورا کرنے والی، سچ بولنے والی، غصے سے پرہیز کرنے والی، بخل سے اپنے آپ کو پناہ دینے والی، پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والی، بخل سے اپنے آپ کو پناہ دینے والی ہوتی ہے۔ معزز ماں بہنوں، میں اپنی تقریر کے آخر میں حضرت ام سلمہ سے روایت کردہ ایک بہترین حدیث اور اس کے بعد اس کے شان نزول میں اترنے والی آیت اور اس کا مفہوم سمجھانا چاہتی ہوں۔ حضرت ام سلمہ تنہا نے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وجہ دریافت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کا قرآن مجید میں بہت کم تذکرہ ہوتا ہے، تو اس کے شان نزول میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 نازل فرمائی۔ انشاءاللہ معزز ماں بہنوں، ہم کو سورہ احزاب آیت نمبر 35 کو زبانی یاد کرنا چاہیے، جس کے اندر مردوں کے کردار کے ساتھ ساتھ عورتوں کے کردار کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اللہ کے فرمان کے آگے جھک جانے والے مرد، اللہ کے فرمان کے آگے جھک جانے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، مصیبت کے آگے پہاڑ بن جانے والے مرد، مصیبت کے آگے پہاڑ بن جانے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عصمت کی، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ ایسے 10 اوصاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسے کردار رکھنے والے مرد اور ایسے کردار رکھنے والی عورتوں کے لیے ہم نے وسیع مغفرت، اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں، رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہمارے حاضری کو قبول فرمائیں، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائیں، ہم سے ہماری برائیوں کو دور فرمائیں، ہمارے آنے اور جانے کو قبول فرمائیں۔ اے اللہ ہم کو دین پر ثابت قدم رکھے،
اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائیے، اے اللہ ہم میں جو قرض دار ہے ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے آسان صورت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہے ان کو شفاء کامل عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم خواتین کو دین پر ثابت قدم رکھ دیجئے، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دیجئے، اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے بے حیائی، بد تہذیبی، چھوٹے بڑوں کا ادب نہ کرنے کی عادت ہم میں آ رہی ہے، اس لعنت سے ہمارے گھر کو حفاظت میں رکھ لیجئے، اے اللہ ہمیں ہمارے شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں متقیوں کا امام بنا، اشاعت حق اشاعت دین کا کام لے لے، ہمارے نام اعمال کو متقیوں کے نام اعمال جیسا بنا، اے اللہ ہم میں جو لڑکیوں کے نکاح نہیں ہوئے ہیں انہیں متقی باعمل صالح دیندار شوہر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم میں جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کانفرنس میں جو سنا گیا جو سمجھا گیا اس پر عمل کرنا ہم سب خواتین کے لیے آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دیجئے جس طرح آپ نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری ڈال دی، اے اللہ ہم تیرے غصے سے تیری رضا کی پناہ چاہتے ہیں، تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس وقت تک زندہ رکھیے جب تک ہمارے لیے زندگی بہتر ہے اور ہمیں اس وقت فوت کر دینا جب ہمارے لیے وفات بہتر ہوگی، اے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے خیر و عافیت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے جنت چاہتے ہیں، اے اللہ موت کے بعد کی زندگی کی ٹھنڈک کا آپ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ تیرے ہر فیصلے پر راضی رہنے کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے تیرے چہرے کی دیکھنے کی لذت کا شوق کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے تیری ملاقات کی شوق کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دیجئے، اے اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دیجئے، ہمارے اسلامی کردار کو روشن کر دیجئے، اے اللہ ہمیں کامیاب عورت بنا دیجئے، اے اللہ اس کانفرنس میں جو سنا گیا سمجھا گیا اس پر عمل کرنا آسان کر دیجئے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔